کراچی میں آج بھی شدید بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ۔ گزشتہ روز کی طوفانی بارش کے بعد شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں تاحال برساتی پانی موجود۔ پاک فوج کی امدادی ٹیمیں سول انتظامیہ کے ساتھ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف۔ 13 ریلیف اینڈ ریسکیو ٹیمیں نکاسی آب اور شہریوں کی مدد پر مامور۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، کہتے ہیں 4 دن پہلے صفائی کے باوجود نالے چوک ہونا سوالیہ نشان ہے۔ کراچی کی ملیر ندی میں طغیانی کے باعث کورنگی کاز وے سڑک پر پانی بھر گیا۔ محمود آباد سے کورنگی صنعتی علاقے میں جانے والے کاز وے بند، ٹریفک کو قیوم آباد جان صادق پل پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ شہر قائد کے 22 علاقوں میں گزشتہ روز بارش کے بعد غائب ہونے والی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ کئی علاقوں میں گھنٹوں سے بجلی غائب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کے الیکٹرک کا بیشتر علاقوں میں فراہمی بحال کر دینے کا دعویٰ۔ گیس سپلائی میں کمی، کراچی سمیت سندھ بھر میں CNG اسٹیشنز 24 گھنٹوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ ترجمان SSGC کے مطابق گیس کی قلت کے باوجود کے الیکٹرک کو مطلوبہ گیس کی فراہمی جاری ہے۔ حیدرآباد، نواب شاہ، بدین اور سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی بارش کے بعد برساتی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ بدین میں عیدگاہ، عابد ٹاؤن، حیدر ٹاؤن، کراچی روڈ اور دیگر علاقوں میں بھی بارش کا پانی جمع، معمولات زندگی شدید متاثر۔ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں موسلا دھار بارش، کئی مقامات پر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ 32 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ PDMA نے ضلع لسبیلا سمیت دیگر علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ضلع بھر میں ایمرجنسی الرٹ جاری۔ بارشوں سے ہب ڈیم میں پانی کی سطح 331 فٹ تک پہنچ گئی۔ ایریگیشن حکام کے مطابق کراچی اور لسبیلا کے لیے 3 سال تک پانی کا ذخیرہ ہو گیا۔ بولان اور سبی کے دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال معمول پر آ گئی۔ مردہ اپوزیشن عمران خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، APC ان کے گلے پڑ سکتی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی NRO کی تلاش میں ہے۔ عمران خان کسی صورت NRO نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات واضح ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو ان سے کچھ نہیں ملے گا۔ شہباز شریف اور حمزہ کے کیسز گہرے پانیوں میں ہیں۔ مریم نواز کے پتھر شہباز شریف کی سیاست کو لگے ہیں۔ جہانگیر ترین پاکستان واپس آئیں گے، بزدار حکومت قائم ہے۔ عمران خان عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نواز شریف کی لندن روانگی سے تحریک انصاف کے بیانیے اور احتساب کے عمل کو شدید دھچکا لگا۔ نواز شریف لندن جا کر 20 سال کے نوجوان بن گئے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ نواز شریف تو صحت یاب ہیں، کافی پیتے ہیں اور باہر جاتے ہیں۔ جعلی میڈیکل رپورٹس بنانا جرم ہے اور ذمہ داروں کو سزا ہونی چاہیے۔ اختیارات صوبے میں نچلی سطح پر تقسیم ہو تو مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت کو اختیارات کی تقسیم میں پہلے کرنا چاہیے۔ سندھ گھوٹکی کے نام پر بہت زیادہ پیسے لیتا ہے۔ دو سالہ بدترین کارکردگی پر عمران خان NRO کے بیانیے سے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ترجمان مسلم لیگ نون کہتی ہیں کہ عمران خان کی سیاست نواز شریف سے شروع اور نواز شریف پر ہی ختم ہوتی ہے، کیونکہ ان کی کارکردگی صفر اور کرپشن تاریخی ہے۔ عمران خان جہانگیر ترین کو لندن سے بلانے کے لیے قانونی آپشنز استعمال کرنے کی ہدایت کریں۔ مہنگائی کم کرنے، فورن فنڈنگ، 13,000 ارب کا قرضہ، چینی، آٹا اور پیٹرول چوری، BRT کے 126 ارب کے کھڈوں کی تحقیقات کا حکم بھی دیں۔ چیلنجز ہیں مگر تمام مسائل حل کر کے عوام کے پاس جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ مہنگائی کم کرنا ہماری حکومت کی ترجیحات میں اولین ہے۔ مشکل حالات میں حکومت سنبھالی مگر حوصلہ نہیں ہارا۔ حالات اب بہتری کی طرف گامزن ہے۔ پنجاب بدل رہا ہے اور عوام کے لیے خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔
पंजाब को तरक्की के उरूज पर ले जाना मेरा मिशन है। ट्विटर पर हैशटैग बुज़दार हुकूमत बेमिसाल 2 साल पहले नंबर पर आ गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि बुज़दार हुकूमत ने स्मार्ट गवर्नेंस से पंजाब के लिए तरक्की की नई राह का तयन किया। जनूबी पंजाब के हुकूक सेक्रेटेरिएट के क़याम 35% बजट से पूरे होंगे। कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली दुनिया ने तस्लीम की। 53 लाख खानदान 7.25 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी से अरबों रुपए की करप्शन का खात्मा किया। पिछली हुकूमतें 70 सालों में सिर्फ 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना सकीं। 18वीं तरमीम का राग अलापने वालों ने उसके असल मकसद को नज़रअंदाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के छोटे डैम्स को तफरीही मकामात बनाने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने इब्तिदाई तौर पर 5 डैम्स पर सयाहती मकामात बनाने के मनसूबे का आगाज़ कर दिया। कुंडल डैम सवाब, जलोज़ई डैम नौशहरा, थांडा डैम कोहाट, छतरी डैम हरीपुर और झंगड़ा डैम एबटाबाद शामिल। मनसूबे में पार्किंग एरिया, टक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, फिशिंग और लैंडस्केपिंग शामिल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों का CPEC समेत दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। अमन, खुशहाली और खित्ते में तरक्की के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल करने पर जोर। चीनी सफ़ीर का CPEC अथॉरिटी का दौरा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं चीनी सफ़ीर ने CPEC के मंसूबों पर तवज्जो देने और तेज़ रफ्तार काम पर इज़हार तशक्कुर और CPEC को मज़ीद बेहतर और मुफीद बनाने के अज़्म का इयादा किया। चीनी सफ़ीर का कहना है कि CPEC से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। कश्मीरियों को उनके बुनियादी मजहबी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। भारत को एहतिसाब के कटहरे में लाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनने वालों के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं कि BJP और RSS मुस्लिम वर्सा ख़त्म करने के दर पे है। कोरोना वबा के दौरान भारतीय मुसलमानों को नफरत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अमन, बर्दाश्त, बैनुल सकाफती और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए सफ़े अव्वल पर है। इस्लामाबाद में माहौलियाती आलूदगी खात्मे से मुताल्लिक़ केस की समाअत। मुआविन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम, चेयरमैन CDA आमिर अहमद अली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत का तामीराती मनसूबों के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की मंजूरी के कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वफाक और चेयरमैन CDA से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG ज़िमनी रेफरेंस की कॉपी अब तक ने हासिल कर ली। ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक गैर कानूनी मुआहदों से 21 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मनपसंद कंपनियों को 14 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचाया गया। आइंदा 10 साल तक मज़ीद 47 अरब रुपए का नुकसान होगा। 29 दिसंबर 2017 को शाहिद खाकान के अकाउंट में 736 मिलियन रुपए मुंतकिल हुए। SECP ने 560 मिलियन की ट्रांजैक्शन गैर कानूनी करार दी। बाद में ये रकम शाहिद खाकान के बेटे के अकाउंट में मुंतकिल हुई। शाहिद खाकान ने फिलिप नॉटमैन जैसे मशकूक किरदार को काम जारी रखने का कहा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनश्शात बरामदगी केस की समाअत। राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर की एंटी ड्रग कोर्ट ने राना सनाउल्लाह समेत 3 मुल्ज़िमान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी। मरतबा पर खुशामदीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ चौहान ने कहा है कि मैं वज़ीर आला पंजाब को 2 साल की शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तमाम तर साजिशों के बावजूद बुज़दार हुकूमत आवाम की खिदमत में पेश रही।
کووڈ-19 کے خلاف جنگ اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام بڑے کارنامے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو 2 سال کی شاندار کارکردگی پر مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام تر سازشوں کے باوجود بزدار حکومت عوام کی خدمت میں پیش رہی۔ کووڈ-19 کے خلاف جنگ اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام بڑے کارنامے ہیں۔ فیاض چوہان کا کہنا تھا کہ بزدار حکومت نے بہترین اسمارٹ گورننس سے پنجاب کے لیے ترقی کی نئی راہ کا تعین کیا۔ جنوبی پنجاب کے حقوق کا دیرینہ مطالبہ سول سیکریٹریٹ کے قیام اور 35% بجٹ مختص کرنے سے پورا ہوگا۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نمائندہ اب تک علی چودھری سے۔ علی، مزید کیا کہنا تھا فیاض الحسن چوہان کا؟ جی بالکل، یہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بزدار حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کو مثالی قرار دیتے ہوئے جو ہے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے، جس میں اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جنوبی پنجاب کے حقوق کا دیرینہ مطالبہ جو ہے سول سیکریٹریٹ کے قیام اور 35% جو ہے وہ بجٹ مختص کر کے جو ہے وہ پورا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیاض الحسن چوہان کا اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے خلاف بزدار حکومت کی سمارٹ اسٹریٹجی کی افادیت جو ہے وہ سپریم کورٹ، علاقائی اور عالمی اداروں نے تسلیم کی ہے۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 53 لاکھ خاندان جو ہے وہ 7.25 لاکھ مالیت کی جو ہے ہیلتھ انشورنس کارڈ سے صحت کی سہولت سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، جبکہ بزدار حکومت نے آن لائن ٹرانسفر پالیسی کے ذریعے جو ہے اربوں روپے کی کرپشن کا خاتمہ کیا ہے۔ 2 برس میں 13 اسپیشل اکنامک زون جو ہے گزشتہ 70 سال کی نام نہاد پرفارمنس پر جو ہے بھاری ہیں، جبکہ پچھلی حکومتیں جو ہے 70 سالوں میں صرف 3 اسپیشل اکنامک زون ہی بنا سکی تھی۔ جہاں پہ جو ہے اپنی حکومت کی کارکردگی کا ذکر کیا ہے، وہیں پہ فیاض الحسن چوہان نے مخالفین اور سابقہ حکومت پر جو تنقید بھی کی ہے۔ جی شکریہ علی چودھری، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے نواز شریف سے متعلق وزیر اعظم کی زیر صدارت ترجمانوں کے اجلاس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2 سالہ بدترین کارکردگی پر عمران صاحب این آر او کے بیانیے سے عوام کو اب بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ نواز شریف پنجاب حکومت کی درخواست پر قانونی طریقے سے علاج کرانے گئے تھے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے نواز شریف سے متعلق وزیر اعظم کی زیر صدارت ترجمانوں کے اجلاس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2 سالہ بدترین کارکردگی پر عمران صاحب این آر او بیانیے سے عوام کو اب بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اسی پر مزید تفصیل جانتے ہیں نمائندہ اب تک حافظ عبدالمجید سے۔ حافظ، مزید کیا کہنا تھا ان کا؟ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے نواز شریف سے متعلق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ترجمانوں کے جو بیانات ہیں ان پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 سالہ بدترین کارکردگی کو عمران خان این آر او کے بیانیے سے عوام کو اب بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف پنجاب حکومت کی درخواست پر قانونی طریقے سے علاج کرانے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سیاست نواز شریف سے شروع اور نواز شریف کے نام پر ختم ہوتی ہے، کیونکہ کارکردگی صفر اور کرپشن تاریخی ہے۔ مریم اورنگزیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان اپنی کرپشن اور نالائکی چھپانے کے لیے نواز شریف کے خلاف بیان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان آپ کو اپنی نالائکی اور کرپشن چھپانے کے لیے نواز شریف کے نام کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مریم اورنگزیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان عوام کی خدمت اور کارکردگی پر بھی اپنی ٹیم کو گو سلو پالیسی کی ترک کرنے کی ہدایت کریں اور عمران خان مہنگائی کو 13% سے 3% کم کرنے کے انتظامات تیز کرنے کی بھی ہدایت کریں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان عوام کو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دینے کے انتظامات تیز کرنے کی ہدایت کریں، جبکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان عوام کو روزگار اور روٹی مہیا کرنے کے لیے تمام متعلقہ آپشن استعمال کرنے کی ہدایت کریں۔ حافظ عبدالمجید ہمیں اپڈیٹ کر